مدینہ منورہ اہل ایمان کے دلوں کا قبلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک شہر کی برکت سے اسلام کے پیغام کو پوری دنیا میں اہل ایمان کے لیے عام فرمایا ہے۔ مدینہ عربی میں مطلقاً شہر کو کہتے ہیں، لیکن جب آپ مدینہ منورہ کہتے ہیں تو مراد عام شہر نہیں ہے، بلکہ وہ مبارک شہر ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم سے منور اور روشن ہو گئے۔ اس مبارک شہر کو طابہ، طیبہ، طیبہ، طائبہ کہا جاتا ہے۔ ارض اللہ، اللہ کی زمین، ارض الہجرہ، ہجرت والی زمین، اکالۃ البلدان، ایک ایسا شہر کہ تمام تر شہر اس کے احاطے میں سمٹتے چلے جائیں، اکالۃ القریٰ، تمام تر گاؤں اس میں اپنے آپ کو گم کر بیٹھیں، دار الایمان، ایک ایسا شہر جہاں اہل ایمان کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ بلد، بعض اہل تفسیر کہتے ہیں کہ لا اقسم بہذا البلد، اس سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ اسی طرح اس کا ایک مبارک نام جزیرۃ العرب، محبہ، حبیبہ، محبوبہ، حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم ہے۔ عاصمہ، وہ شہر جو لوگوں کو بچانے والا ہے۔ تو وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں اپنا وقت گزارتے ہیں، اللہ رب کریم اس شہر کی برکت سے انہیں بہت سے گناہوں سے، بیماریوں سے محفوظ و مامون فرماتا ہے۔ قبۃ الاسلام، دار الاسلام، دار الہجرہ، دار الاخیار، دار السنہ، محروسہ، وہ شہر جس کی فرشتے حفاظت کر رہے ہیں، محفوظہ، وہ شہر جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حفاظت میں لیا ہوا ہے، مطیبہ، وہ مقام جس کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت اور خوشبودار بنا دیا ہے، مقدسہ، یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم کی برکت سے مقدس ترین بنا دیا ہے، المدینہ، اور یہ وہ نام ہے جو اس مبارک شہر کا قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات پر بیان ہوا، سید البلدان، وہ شہر جو تمام تر شہروں کا سردار ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مبارک شہر کے بارے میں کہا کہ یا طیبہ، یا سید البلدان، اے طیبہ، اے پاکیزہ شہر، اور اے تمام تر شہروں کے سردار۔ تو گویا کہ مدینہ منورہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر تمام تر شہروں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود بابرکت کی بدولت ممتاز بنا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من صبر علی اذاہا کنت لہ شہیدا او شفیعا یوم القیامہ، فرمایا جو مدینہ منورہ کی تکالیف پر صبر کرے گا، فرمایا قیامت کے دن میں اس کے لیے گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ مدینہ منورہ کی تکالیف پر اپنے آپ کو صابر بنا لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من مات بالمدینہ، اب کسی کو یہ مقام نصیب ہو گیا کہ اس کا وصال مدینہ منورہ میں ہو، فرمایا کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، تو فرمایا قیامت کے دن میں ایسے شخص کی شفاعت کرواؤں گا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا، تم میں سے جو کوئی یہ استطاعت رکھتا ہے کہ اس کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو، تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں ہی مرے۔ فرمایا کہ کیوں؟ فمن مات بالمدینہ کنت لہ شفیعا و شہیدا، تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی گواہی بھی دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دعا فرمائی، اے اللہ میری موت مکہ میں نہ ہو، میرا وصال مدینہ منورہ میں ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت مشہور دعا ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، واجعل موتی فی بلد رسولک، اور اے رب کریم میری موت اپنے نبی کے شہر میں عطا فرما۔ تو گویا کہ شہادت کا وقت ہو
اور شہر مدینہ منورہ ہو تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المدینہ تنفی خبث الرجال کما ینفی الکیر خبث الحدید، تو فرمایا جس طرح لوہے کے میل کچیل کو آگ کی بھٹی دور کر دیتی ہے اور لوہا پاک صاف اور اجلا ہو جاتا ہے، تو فرمایا اسی طرح میرا مدینہ منورہ لوگوں کو گناہوں سے اسی طرح پاک کر دیتا ہے۔ بعض صحابہ کرام جن میں بالخصوص صحابہ کے متبعین میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول منقول ہے کہ آپ جب مدینہ منورہ سے کبھی باہر نکلتے، یعنی آپ سوچیں کہ ایک شخص مدینہ منورہ حاضری ہوئی تو مدینہ شریف حاضری کے بعد وہاں سے پلٹنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور بلا ارادہ انسان کی قلب کی کیفیت جو ہے وہ اس قدر بدل جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو روحانی طور پر قلبی طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کھنچتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ایک قوت جاذبہ آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ تو فرماتے تھے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں کہ جنہیں مدینہ منورہ دور کر دیتا ہے، کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ بعض روایات میں اس کا ذکر کیا گیا کہ جس طرح لوہے کا میل کچیل آگ دور کر دیتی ہے، اسی طرح مدینہ منورہ منافقین کو بھی دور کر دیتا ہے۔